שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند خدا کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ایک ہفتے کے بعد ہمیں پھر اپنے گھر میں لے آیا تاکہ ہم خداوند کی عبادت کر سکیں. خدا کے پاک کلام میں ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خدا جو ہمارا قادر خدا ہے، وہ اس زمین اور آسمان کو بنانے والا خدا ہے، وہ اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے. بائبل مقدس خدا کی قدرت کا بیان ہمیں بتاتی ہے اور ہم اس کے بارے میں سیکھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ زندگی ہماری میں بڑے بڑے کام جو خدا نے کیے ہیں یہ خدا کی قدرت ہی کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. خدا سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کرنے پر قادر خدا ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے. اور بائبل مقدس میں اگر ہم ایوب کی کتاب اور اس کا 42واں باب اور اس کی دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کا بندہ ایوب بھی یہی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا. مسیح میں میرے عزیزو، خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اور خدا نے اپنے بندہ کے وسیلوں سے یہ بائبل مقدس کو لکھوایا، اور خدا کا جو بیٹا ہے کلام مقدس کے مطابق جب ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اپنے باپ سے، جو باپ نے اس کو اختیار دیا ہے، اس سے سب کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 28ویں باب میں جب آخری الفاظ، آخری آیات پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح کے پاس بھی آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے، اور اس کا بیٹا خدا سب کچھ کر سکتے ہیں. جب ہم پاک سلوس، پاک تثلیث پر غور کرتے ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں جو مل کر کام کرتے ہیں، سب کچھ کرنے پر قادر خدا ہے. کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو کوئی ایسی بات ہے جو خدا نہیں کر سکتا ہے؟ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی بات کریں تو انہوں نے بھی خداوند یسوع مسیح جب ان کو تعلیم دے رہے تھے تو انہوں نے سب کچھ کرنے کے لیے بھی ایک بیان بائبل مقدس میں ہمیں آتا ہے. یوحنا کی انجیل کے 16ویں باب کی 31ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگرد یہ کہتے ہیں 31ویں آیت میں کہ اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے. اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے. خدا کا بیٹا خدا سے نکلا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن آج ہم اس عبادت میں یہ سیکھیں گے کہ خدا کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے. خدا کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے کلام مقدس میں سے آپ میرے ساتھ حوالہ دیکھیں، تیتس کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت. خدا سب کچھ کر سکتا ہے اور خدا سب کچھ کرنے پر قادر خدا ہے، لیکن خدا کیا نہیں کر سکتا ہے؟ ایک حیرت انگیز بات، اور کہ خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے، آخر وہ کیا چیز، کیا بات ہے
کہ خدا سے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ تیتس کے نام پالوس رسول کا خط بائبل مقدس کی آخری کتب میں سے یہاں لکھا ہے پہلے باب کی 2 آیت میں، اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ ازل سے خدا نے کیا ہے، جو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمارا خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بعض کا ایسے مواقع ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ بیان بھی دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچ بولتا ہوں، حالانکہ اس میں بھی جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا خدا جو قادر خدا ہے، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ ازل سے خدا نے کیا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ خدا جو کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں خدا کے جو بیان ہیں، خدا کی جو باتیں ہیں، وہ حق اور سچائی پر مبنی ہیں، وہ جھوٹی نہیں ہے، اس سے جھوٹ بولا نہیں جا سکتا ہے۔ سو خدا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن خدا کیا نہیں کر سکتا؟ خدا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ دوسری بات، آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ خدا کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ 2 تیموتھیوس جو پالوس رسول کا 2 خط تیموتھیوس کے نام اور اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت، تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کا 2 خط، اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اگر ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ خدا اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ اگرچہ ہم اس کے ساتھ چلتے چلتے بے وفا ہو جاتے ہیں، ہم گناہ کی پاداش میں گر جاتے ہیں، گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے اور ہم گویا خدا سے بے وفائی کر لیتے ہیں۔ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں اور جھوٹ بولنا بھی خدا سے بے وفائی کرنے کے مترادف ہے۔ اگر ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ خدا جب اپنے لوگ، اپنے بندے اور بندیاں لوگوں کو بنا لیتا ہے تو اپنی برکات دینے کا بھی وعدہ ان کے ساتھ کرتا ہے کہ میں تم کو برکت پر برکت دوں گا، اور وہ اپنے ان وعدوں پر قائم ہے، وہ اس بات کی انکاری نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ خدا نے اسحاق کے ساتھ اپنا وعدہ کیا کہ میں تجھے سرفرازی دوں گا، اور اس کی سرفرازی اسی طرح آج کے دن تک بھی قائم نظر آتی ہے۔ وہ انکار، وہ وفادار رہتا ہے، وہ انکار نہیں کرتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، خدا اپنا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات خدا کے کلام میں سے یہ ہے کہ خدا جو کہ پاک خدا ہے، وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتا ہے اور وہ گناہوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ گناہوں میں نہ رہیں۔ خدا گناہوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اگر حبقوق کی کتاب اور اس کا 1 باب اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں تو حبقوق نبی اپنے اس صحیفہ میں 1 باب کی 13ویں آیت میں پہلا حصہ آیت کا یہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو نہیں دیکھ سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا، خدا گناہوں کو نہیں دیکھ سکتا، تو اس نے
اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے دنیا میں بھیجا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا لوگوں کو جو خدا نے انسانوں کو اس دنیا میں بنایا بھیجا ہے، ان کے گناہوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اور خدا نے اس کی نجات کے لیے خدا نے بھی انتظام کیا، اور خدا نے ان کی نجات کے لیے یہ انتظام کیا کہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، مسیحی ہوتے ہوئے اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو اپنے گناہوں کو، جو لوگوں کے گناہوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے، جو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، جو اپنا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، بلکہ جو گناہگار ہیں وہ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہماری تمام ناراستی کو پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ وہ ہمیں پاک کرتا ہے کیونکہ وہ گناہوں کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس نے ہمارے گناہ پھینک دیے ہیں، دور پھینک دیے ہیں، ہم سے جدا کر دیے ہیں، اور ان کو پھر وہ یاد بھی نہیں کرتا ہے کیونکہ ہمارا خدا پاک اور پوتر خدا ہے۔ ایک اور بات کہ خدا کیا نہیں کر سکتا ہے، خدا اپنے آپ کو ہمیں گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو صلیب پر لٹکانے سے اور صلیب دیے جانے سے بچا نہ سکا۔ خدا اس کے بیٹے نے اس بات کا اظہار کیا باپ سے کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ تو جب صلیب پر وہ اس بات کے لیے نہ بچ سکا تو ساتھ جو قیدی اور ڈاکو لٹکے ہوئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ اس نے اوروں کو بچایا، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ واقعی ہمارا یسوع صلیب پر لٹکنے کے لیے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اس کا کفارہ دینے کے لیے صلیب پر لٹکنے کے لیے نہیں بچ سکتا تھا۔ یہ کرنا ضرور تھا تاکہ ہم بچائے جا سکیں، ہم نجات حاصل کر سکیں، اور ہم خداوند اپنے خدا کے حضور میں بڑی آزادی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی حمد اور تمجید کر سکے۔ اس نے غم برداشت کر لیے اور وہ غموں سے نہ بچ سکا، اس کو مارا گیا، ستایا گیا، اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے شفا پائیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53واں باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے کہ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھائیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ وہ اس لیے صلیب پر اپنے آپ کو نہ بچا سکا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم بچ سکیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمارا خدا جو ہماری فکر کرتا ہے، جو قادر خدا ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ کیا نہیں کر سکتا؟ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا، وہ گناہوں کو دیکھ نہیں سکتا، وہ ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے، ہمیں پاک کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ صلیب پر اپنی جان دے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرے۔ اس خدا کا شکر ادا کریں، اس کی تمجید کریں، اس کے قدموں میں آئیں اور خداوند اپنے خدا سے برکات حاصل کریں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آمین۔ אני עכשיו לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקשה